الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع پارلیمنٹ میں قادیانیوں کی تاریخ ساز شکست کے بارے میں ہے۔ 7 ستمبر کو ہم یوم تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے مناتے ہیں۔ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو پارلیمنٹ میں بھی تاریخ ساز شکست ہوئی تھی۔ ویسے تو ہر جگہ ان کو مناظروں میں یا کسی نہ کسی طرح بحث و تمہیز میں قلم کے ذریعے شکست ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ آئینی اور قانونی راستہ تھا جس کے ذریعے ان کو شکست ہوئی تھی۔ چھ ستمبر کو ہم یوم دفاع مناتے ہیں، تو 7 ستمبر وہ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے اور 7 ستمبر یوم دفاع ختم نبوت کہہ لیں۔ اسے بعض لوگ یوم ختم نبوت کہتے ہیں، یوم ختم نبوت نہیں ہے، یہ یوم تحفظ ختم نبوت کہیں یا یوم دفاع ختم نبوت کہنا چاہیے اس دن کو، ٹھیک ہے، دھیان رکھا کریں۔ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بارے میں مسلمانوں کی ایک بڑی روشن تاریخ ہے، اور بلا تردد یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی قوم مسلمانوں کے بالمقابل ایسی زرعی روایات کی حامل تاریخ پیش کرنے سے پہلے بھی قاصر تھی اور آج بھی قاصر ہے، چونکہ دیگر اقوام کے پاس ایسی تاریخ موجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ قوم اس پس منظر کی عدم موجودگی کی وجہ سے مسلمانوں کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عدیم المثال اور دیوانہ وار محبت کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ان کے پاس ایسی تاریخ نہیں ہے، وہ ہماری محبت بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ہماری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے؟ اپنے نبی کی عزت و ناموس کے لیے کٹ مرنا ایک مسلمان کے لیے کبھی مشکل نہیں تھا، بلکہ یہ عمل مسلمانوں کے لیے جتنا باعث فخر ہے، غیروں کے لیے اتنا ہی ناقابل فہم ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی محبت کی وجہ سے اسلام دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آئی۔ اب دیگر مذاہب بھی تو ہیں نا دنیا میں، لیکن ایک لفظ اسلامو فوبیا ہی کیوں ہے دنیا میں؟ کیونکہ ان کو اسلام سے خطرہ ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے اٹیک ہی اسی پر کیا، اور مرزا قادیانی اور اس جیسے لوگوں کو پلانٹ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن مجید میں یہ اعلان فرما دیا کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ ان کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ تو کسی نبی کی ضرورت ہے نہ ہی ان کا آنا ممکن ہے۔
اس لیے اس عقیدے اور ایمان کی موجودگی میں ہر جھوٹے نبی کے اعلان نبوت سے مسلمانوں پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوئی کسر نہ چھوڑیں۔ تو اس سمت پوری امت کی بالعموم اور بر صغیر کے لوگوں کی بڑی سنہری تاریخ ہے۔ بر صغیر کی تو بہت ہی، چونکہ مرزا جو ادھر پڑا ہوا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ 20ویں صدی کے شروع میں جب قادیان سے ایک جاہل گوار، مجہول النسب بلکہ مجہول الجنس شخص نے دعوی نبوت کیا تو مسلمانان بر صغیر تمام مصلحتوں اور انگریزی جبر و استبداد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میدان عمل میں نکل آئے۔ اب وہ برطانوی سامراج کا دور تھا نا، برطانوی استعمار کا دور تھا، اور وہ پودا بھی برطانوی کا تھا، لیکن مسلمان کسی سے نہیں ڈرے، وہ باہر نکل آئے اور تقریباً 90 برس تک اس فسادی شخص کی پیدا کردہ فتنہ جسے قادیانیت کہتے ہیں، اس کے خلاف دل و جان سے سرگرم رہے، یہاں تک کہ 1953 کا سال آیا اور پھر تحریک ختم نبوت ایک شروع ہوئی۔ بڑی پرزور تحریک وہ بھی شروع ہوئی، بڑی جانوں کی قربانی پیش کی گئی۔ کہتے ہیں مرزا غالب کہتے ہیں نا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تو اس سال نے مسلمانوں سے پھر کہا کہ بھئی جس محبت رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، تو اس کا ثبوت دیں اپنے اس خون کے ساتھ۔ تو مسلمانوں نے دیا اس کا ثبوت، اپنے خون کے ساتھ ثبوت دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تقریباً 10,000 کے قریب جوان شہید ہوئے تھے، اور جیسے کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قربان ہونے والے بھی مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمانوں پر ہی ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں، اور اب جب اپنے پہ پڑی تو مزہ آ گیا سب کو۔ خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، سیاست ہماری گفتگو نہیں ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر 1974 کا سال آ پہنچا۔ مسلمان بیٹھے نہیں، اس کے بعد بیٹھے نہیں، اس گفتگو کو انہوں نے جاری رکھا۔ جیسا کہ 1953 کی جب بات ہوئی تو اس کے بعد مسلمان بیٹھے نہیں، جاری رکھا، اور اس کا اعتراف خود ایک دیوبندی عالم دین ہے، مفتی محمود آغا شورش کشمیری، وہ کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے تحریک ختم نبوت، اس کے اندر انہوں نے اس بات کو لکھا، کہتے کہ مولانا عبدالستار نیازی جو بریلوی مکتبہ فکر کے جید اور متبحر نوجوان تھے، انہوں نے اپنی رہائی کے بعد ختم نبوت کے تقریری محاذ کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، اور اس سلسلے میں تحریک و مسئلہ سے متعلق 2 یا 3 کتابچے لکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا عبدالستار نیازی عشق رسالت میں قرون اول کے مسلمانوں کا مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے باہر آتے ہی مرزائیوں کو للکارنا شروع کر دیا، اور ایوب خان کے دور میں اس کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان مسلمانوں کو اینگلو مسلمان کا لقب دیا گیا، جو قادیانی امت کو مسلمانوں میں شمار کرتے تھے اور عقیدہ ختم نبوت کی اساس سے ناواقف تھے۔ کہتے مولانا اس بار کئی بار گرفتار ہوئے، ایک بار نہیں کئی بار گرفتار ہوئے۔ اسی طرح مولانا سید خلیل احمد قادری جس دن سے رہا ہوئے، اسی دن سے قادیانیت کا احتساب اپنے بیان و قلم میں شامل کر لیا۔ مولانا ابو الحسنات سید محمد احمد قادری کے بھتیجے علامہ محمود احمد رضوی نے بھی قادیانیت کے خلاف اپنے قلم کی روانی اور جولانی قائم رکھی۔ آپ اس سلسلے کی آخری تحریک میں مجلس عمل کے جنرل سیکریٹری رہے، ایک ادیب و خطیب نہیں بلکہ محدث اور عالم بھی ہیں۔ ان کے علاوہ بے شمار علماء اور مشائخ اہل سنت نے اس تحریک کو جاری رکھا، اور بقول شورش کشمیری مولانا ابو الحسنات قادری کی بدولت بریلوی علماء کا طبقہ قادیانیت کے محاذ پر ڈٹ گیا
اور انہوں نے اپنے مسلسل وعظوں میں عامت المسلمین کے ذہنی احتساب کو مستحکم رکھا۔ تو اس بات سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ علماء مشائخ نے اس تحریک کو کبھی ٹھنڈا نہیں ہونے دیا۔ تو یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم پس پشت ڈال دیں، روز بروز علماء کی جدوجہد میں اضافہ ہی ہوتا رہا ہے۔ کتابوں کی جلدوں کی جلدیں لکھی ہیں، میرے پاس ایک کتاب ہے، غالباً مجھے ایگزیکٹ اس کی نہیں یاد ہے، لیکن 23 سے اوپر اس کی جلدیں، شاید 40 بھی ہوں، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد ہے، احتساب قادیانیت کے حوالے سے اتنی اس کی جلدیں ہیں۔ اس کے اندر تمام لوگوں کے مضامین احتساب قادیانیت کے حوالے سے جمع کیے گئے ہیں۔ اتنی لوگوں نے کتابیں لکھی، اتنی کتابیں لکھی، ہر مسلک کے لوگوں نے، ہر مسلک کے لوگوں نے۔ اور 1953 کی بھی شروع ہوئی، اس کے بعد کسی نے ٹھنڈا نہیں ہونے دیا۔ پھر 1974 آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کے حضور 90 برس کی قربانیاں اور محنت شرف قبولیت پا چکی تھیں۔ اچھا، اس کا پس منظر یہ تھا کہ 29 مئی 1974 کو ربوہ کا سانحہ پیش آیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے کہ 22 مئی 1974، 22 مئی 1974، نشتر میڈیکل کالج کے تقریباً 100 طلباء ناردرن ایریاز یعنی شمالی علاقہ جات کی سیر و سیاحت کے لیے بذریعہ چناب ایکسپریس ملتان سے پشاور روانہ ہوئے۔ طلباء نے اپنی الگ بوگی بک کروائی ہوئی تھی، تو طلباء ہنستے کھیلتے، جیسے آپ کو پتہ، انجوائے کرتے ہوئے جب وہ ربوہ ریلوے اسٹیشن پر رکی ان کی گاڑی، ربوہ تو چناب نگر، یہ پنجاب میں ہی ہے، وہی علامہ اقبال والی بات نا، مذہب میں بہت تازہ پسند اس کی طبیعت، تو یہاں پہ ہی یہ ہوگا۔ تو ریلوے اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو حسب معمول چند قادیانی نوجوان گاڑیوں کی مختلف بوگیوں میں داخل ہوئے اور قادیانیت کا لٹریچر تقسیم کرنا شروع کر دی، یعنی اپنی کتابیں تقسیم کرنا شروع کر دیں۔ اور جب طلباء کی بوگی میں وہ گئے اور وہی اپنا کفر و ارتداد سے بھرا ہوا لٹریچر پیش کیا تو طلباء غصے میں آ گئے، ان کو تو پڑھ رہی، ان کو سمجھ آ گیا نا یہ لوگ کون ہیں، تو غصے میں آ گئے اور انہوں نے وہیں پر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر ہی ختم نبوت زندہ باد، قادیانیت مردہ آباد کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ سیٹی بجی اور گاڑی اپنی منزل کی جانب روانہ ہو گئی، لیکن طلباء کی جرت، ان کی نعرے لگانا، ربوہ کے قصر خلافت کے اندر ایک زلزلہ آ گیا تھا، کیونکہ ربوہ شہر میں قادیانی خلیفہ کی اجازت کے بغیر چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ یہ یوں سمجھ لیں آپ کہ ربوہ ایک بند شہر تھا جس میں بغیر حکم کے کوئی مسلمان داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ خلیفہ ربوہ کا وہاں مطلق عنان بادشاہ تھا جس کا فیصلہ آخری ہوتا تھا۔ ربوہ کی اپنی وزارتیں، اپنی نظارتیں ہوا کرتی تھیں، اور یہ سن کہ پاکستان میں یہ ریاست در ریاست تھا، ریاست در ریاست، ان کے اپنے ہی سارے قوانین تھے۔ یہ کل جب میں ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی، ان کی 1974 کی جو جرا ہوئی جو ان کی جنرل یحییٰ بختیار سے، تو اس میں وہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے پوچھا اس سے، بھائی تم لوگ کتنے لوگ ہو، کیونکہ خلیفہ بھی میں ہی ہوں، امیر المومنین بھی میں ہی ہوں، اور سارا کچھ ہی میں ہی ہوں۔ 3 عہدے اس نے اپنے بتائے، مرزا ناصر نے جرا کی تھی قادیانیوں کی طرف سے۔ تو اپنی تعداد کے حوالے سے بھی آپ نے کہا آپ کتنے لوگ ہیں، تو مجھے نہیں پتا، یہ رپورٹ پڑھی ہے تو مجھے نہیں پتا، یہ رپورٹ لے کر آئے ہیں، جمع کروائی ہے، لانی آئی ہے، کہ وہ تو کوئی بھی لکھ سکتا ہے، صحیح مردم شماری نہیں ہوئی۔ مطلب ایسے ناکو چنے چبوائے گئے تھے نا ان کو۔ قادیانیوں نے بعد میں کہا تھا، کیونکہ وہ میں آگے چل کے بات کروں، پہلے ہم ذرا یہ واقعہ پورا کر لیں۔ اچھا، اس کے بعد طلباء نے جب وہاں پر نعرے لگائے، اور چونکہ
طلباء نے بڑی ہمت کی تھی اور یہ ان کو بالکل بھی مرزائیوں کو پسند نہیں آیا کہ ہماری ریاست در ریاست کے اندر یہ کام ہوا ہے. تو قادیانیوں کے بڑے بڑے دماغ مل کر بیٹھ کے انہوں نے سوچا کہ ان طلباء سے بدلہ لیا جائے، ان کو سبق سکھایا جائے. تو 29 مئی کو چناب ایکسپریس میں طلباء پشاور سے واپس ملتان روانہ ہوئے. ربوہ سے پہلے اسٹیشن نشتر آباد کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے طلباء کی بوگی پر چپکے سے نشان لگا دیا اور ربوہ کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر کو بتا دیا کہ اس بوگی پر میں نے نشان لگایا ہے. جب گاڑی ربوہ اسٹیشن پہنچی تو وہاں پر تقریباً 5,000 قادیانی گنڈے پستولوں، بندوقوں، خنجروں، تلواروں، لاٹھیوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اینٹیں بھی حتیٰ کہ مسلح تھے. اور یہ طلباء کی بوگی کی طرف بڑھے اور وہاں پر فوراً طلباء نے فوراً کھڑکیاں دروازے بند کر لی، لیکن انہوں نے کھڑکیاں دروازے توڑ دیے اور اندر جا کے طلباء پر گھسیٹ گھسیٹ کر باہر نکالا. طلباء کے پاس تو کچھ نہیں تھا، ان کے پاس تو وہ کوئی پستول وغیرہ نہیں تھے کیونکہ طلباء تھے، وہ ان کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں تھا، نہتے تھے بالکل. ان کو بوگیوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا گیا اور باہر نکال کر ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا. طلباء خون میں نہا گئے تھے، جسم زخموں سے بھر گئے تھے اور طلباء یونین کے اس وقت صدر ارباب عالم کو اتنا مارا کہ وہ بیچارہ بے ہوش ہی ہو گیا. اور وہ ان پر ظلم و تشدد کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی زندہ باد اور اس کی جے اور احمدیت زندہ باد اور اس قسم کے نعرے لگا رہے تھے. اسلام مخالف اور مرزائیت کے حق میں نعرے لگا رہے تھے. مرزا ناصر جو ان کا اس وقت خلیفہ تھا تو اس کے لیے نعرے لگا رہے تھے، کہتا میں مرزے کا پوتا ہوں، وہ اپنے آپ کو کہہ رہا تھا. تو اس سارے قادیانی لشکر کی قیادت قادیانی خلیفہ مرزا طاہر کر رہا تھا. قادیانی بدماشوں نے طلباء کے کپڑے پھاڑ دیے، گھڑیاں چھین لیں، قیمتی سامان چھین لیا. سگنل ہونے کے باوجود ربوہ کے قادیانی اسٹیشن ماسٹر نے گاڑی نہیں چلنے دی تک کہ قادیانی گنڈے اپنی ساری جو آتش انتقام ہے وہ ٹھنڈی کر لیں. خیر جب گاڑی چلی طلباء کو لے کر تو کسی طرح اس ظلم و بربریت کی خبر فیصل آباد پہنچ چکی تھی. غصے سے بفرا ہوا سارا شہر اسٹیشن پر پہنچ چکا تھا. تو علماء نے بھی ان طلباء کو ریسیو کیا. وہاں پر ڈی سی، اے سی، ایس ایس پی سمیت ساری انتظامیہ اسٹیشن پر موجود تھی. جیسے ہی ٹرین فیصل آباد پہنچی تو ایک کوہرام سا مچ گیا کہ اتنے طلباء زخمی تھے، لوگ جذبات میں آ کے رو رہے تھے اور جذباتی نعروں سے سارا اسٹیشن گونج رہا تھا. تو وہاں علماء نے ان کو ویلکم کیا، ان کو حوصلہ دیا کہ آپ کے خون کا بدلہ ہم لیں گے، آپ کے خون کے قطرے کا حساب لیا جائے گا. اور پھر خیر طلباء کو وہاں پہ فیصل آباد کے ہسپتالوں میں داخل کروایا گیا جو شدید زخمی تھے. باقی طلباء کو گاڑی لے کر تو ملتان روانہ ہو گئی، جہاں پر بھی راستے میں ان کے سٹاپ سے گوجرا، ٹوبا ٹیک سنگھ، شور کوٹ، خانے وال وغیرہ. وہاں پر ان لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، جس سٹاپ پر بھی گاڑی رکتی تھی ان کا بڑا پرتواگ استقبال کیا جاتا اور ان کو مظاہرہ کیے جا رہے تھے. پورے شہر میں ہر اسٹیشن پر زبردست مظاہرے کیے جا رہے تھے. طلباء کو یقین دلایا جا رہا تھا کہ انہوں نے صرف آپ کو زخمی نہیں کیا بلکہ انہوں نے ملت اسلامیہ کو زخمی کیا ہے، اس کا بدلہ لیا جائے گا. تو ریلوے اسٹیشن پر جب صحافی پہنچ جاتے ہیں ہر واقعے پر تو علماء سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہے. تو انہیں علماء نے کہا کہ آج پریس کانفرنس کریں گے. انہوں نے بتایا. پھر یہ خبر گلی گلی میں پھیل گئی، ہڑتالیں ہونے لگیں، قادیانیوں کا سوشل بائیکاٹ ہونے لگا. تحریک میں اتنا جوش و خروش تھا کہ طالبات اور اساتذہ نے بھی احتجاجی جلوس نکالے، مظاہرے کیے. پھر قادیانی پورے ملک سے دم دبا کر تو ربوہ بھاگنے لگے، اپنی روڑی میں بھاگنے لگے. ہم تو روڑی ہی کہیں گے، بلکہ ایک کسی نے کتاب لی کہ اس نے اس کو مردوں کا شہر کہا تھا.
ظاہر ہے جس میں ایمان ہی نہیں وہ مردہ ہی ہے، مردوں کا شہر۔ بہت سے مقامات پر مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں ہوئیں، لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال ہوا۔ اب دیکھ لیں مسلمان ختم نبوت کے لیے نکلے تھے، ان کے ساتھ اب بھی یہی ہو رہا ہے، تو یہ تاریخ ایسے ہی ہے۔ خیر تمام جو جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوئیں اور منتخب ہوئے لوگ، اور سب نے دورے کرنا شروع کیے اور پوری ملک میں لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی اور یہ تحریک شروع ہو گئی۔ تحریک کے بڑھتے ہوئے زور کو توڑنے کے لیے حکومت نے ہزاروں ختم نبوت کے رضاکاروں کو مختلف دفعات کے تحت پابند سلاسل کیا۔ آپ وہ تاریخ اور آج کی تاریخ کو خود ہی کمپیریزن کر سکتے ہیں۔ آج بھی علماء پر کیا ہوا، بزرگ عالم دین تھے، میرے خیال یوسف ان کا نام تھا، یوسف سلطانی، ایگزیکٹ نہیں یاد مجھے۔ اب وہ 90 سال کے بزرگ ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے، بیمار تھے، ان کو ریسٹ کر لی۔ تو اللہ علماء کے توہین برداشت نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ غالباً کون سے صحابی تھے، میں آپ کو دیکھ کر ہی بتا سکتی ہوں، میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ شاید کتاب ہی تھے، وہ کہتے تھے میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ علماء کے دل مجھ پر لعنت کریں، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ علماء کے دل میرے لیے بد دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے معاملے میں بے حد غیرت مند ہے، بے حد غیرت رکھتا ہے۔ علماء کی توہین اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماتا، اس لیے کبھی بھی کسی عالم دین کی توہین نہ کریں، کسی بھی مقام و مرتبے پر پہنچ جائیں، اپنے بزرگوں کا ہمیشہ احترام رکھنا چاہیے۔ کل کو کوئی اپنی ڈگری مکمل کر کے کہ اب تو میں بھی عالم بن گئی، بھی بن گئی، اب میرے میں اور وہ میرے سے پہلے پڑھے ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق ہے، بلا شبہ فرق ہے، فرق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے کسی کا چلو 6 سال کا اس کا پورا ہو گیا یا 8 سال کا پورا ہو گیا، وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اور مفتی منیب الرحمان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ کہیں گے؟ فرق ہے، فرق ہے۔ جو کچھ انہوں نے حوادثات زمانہ دیکھ لی وہ آپ نے نہیں دیکھے، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھنا ہوتا ہے، بزرگوں کے برابر آ کے نہیں بیٹھ جانا ہوتا۔ جو برابر آ کے بیٹھتے پھر وہ کچھ نہیں سیکھتے، پھر وہ زمانے کی مار کھاتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، وہ زمانے کی مار کھاتا ہے۔ اس لیے سیکھنا چاہیے اپنے بزرگوں سے کہ جو انہوں نے حوادثات زمانہ دیکھے ہیں، زمانے کی تبدیلیاں دیکھی ہیں، ہم ان سے پہلے سیکھ لیں، اور جو چیزیں انہیں درپیش ہیں وہ ہمیں پیش نہ آئیں۔ اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو ہمیشہ اپنے بزرگوں کا، اپنے علماء کا بے حد احترام کرنا چاہیے، ان سے ادب سے گفتگو کرنی چاہیے۔ تو بہت سے مقامات پر اس دوران قادیانیوں نے فائرنگ بھی کی مسلمانوں پر، کئی مسلمان شہید بھی ہوئے۔ مسلمانوں نے مشتعل ہو کر قادیانیوں کے پھر کئی مکانات اور دکانیں جلا دی۔ اب قادیانی آپ کو یہی بتائیں گے کہ مسلمانوں نے ہماری مکانات اور دکانیں جلائیں، تو یہ نہیں بتائیں گے کہ انہوں نے خود بھی فائرنگ کی تھی۔ ٹھیک ہے، تحریک دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان نے پورے ملک میں جلسے کیے، کانفرنسیں کی، تو علماء ظاہر تحریک میں شامل تھے، اور علماء کی خطابت سبحان اللہ زبردست خط و خطیب ہوتے ہیں۔ تو سارے ملک میں قادیانیت کے خلاف آگ لگا دی انہوں نے اپنی گفتگو کے ساتھ ہی، اور پاکستان کا ہر فرد ختم نبوت کا رضاکار بن گیا۔ آج بھی خواتین بھی کہتی ہیں ہم نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی احتجاج میں، ہم نے بھی جلوس میں جانا ہے۔
لیکن جب مرد موجود ہیں ابھی تو پھر خواتین کا نکلنے کا کوئی موقع نہیں بنتا. خواتین کو جب گھر سے ہی اپنے بھائیوں کے لیے تو وہ اپنے والد کے لیے جو بھی جا رہا ہے ان کی طرف سے ان کے لیے دعا کریں. اور اس دوران صحافت کا بھی بڑا اچھا کردار رہا. آج کل تو چلو نہیں رہتا، وہ جو بھی کردار ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، لیکن اس دوران نوائے وقت اور جسارت یہ اخبار تھے تو انہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور صحافت کا کام ہمیشہ سے بڑا اہم رہا ہے. صحافت کا ہمیشہ سے بہت اہم کام رہا ہے کہ یہ ظاہر ایک اخبار ہے، اس نے پورے ملک میں جانا ہے، اور جو اس کے اوپر خبر لگ جانی وہ ہر ایک نے پڑھ لینی ہے اور اس کے ذہن میں وہ بیٹھ جانی ہے، اور بچہ بچہ پھر ایک مبصر بن کے بیٹھ سکتا ہے. تو صحافت کا بڑا ایک اہم کردار رہا ہے ہمیشہ سے کہ حکومتی عہدیداران بھی صحافیوں سے ڈرتے ہیں، صحافت سے بڑا ڈرتے ہیں. تو ان اخبارات نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اور مجلس عمل تحفظ ختم نبوت نے مسلمانوں کو قادیانیوں کے عقائد سے آگاہ کرنے کے لیے لاکھوں تعداد میں ہینڈل پمفلٹ تقسیم کیے اور انہیں کلیدی اسامیوں پر پہنچانے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کیا. مجلس عمل کی اپیل پر قادیانیوں کے خلاف سوشل بائیکاٹ کی مہم چلائی گئی جس نے قادیانیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اب سوشل بائیکاٹ کی اہمیت ہے، سوشل بائیکاٹ کی بہت اہمیت ہے. کیسے اہمیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے صحابہ سے کہا کہ سورہ انفال میں بھی آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ 2 لشکروں میں سے ایک تمہارا ہوگا اور تم چاہ رہے تھے کہ جو بغیر ہتھیار والا ہے اس کے ساتھ تم بھیڑ لو، لیکن اللہ نے کچھ اور ہی چاہا. اللہ نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کروا دی. کیوں؟ تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل مٹ جائے. اللہ کی حکمت تھی. لیکن اس سے پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجے سریہ بھیجے اور وہ ان کا راستہ روکنے کے لیے بھیجے، کیونکہ ظاہر ان کے پاس کفار مکہ کے پاس مال جاتا تھا تو پھر اس مال سے وہ مسلمانوں کے خلاف کاروائیاں کرتے تھے. ایسے تھا نا، ظاہر پیسے نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے، کہاں سے ہتھیار خریدیں گے، کہاں سے پھر اپنے لیے لشکر کا تیاری کریں گے. تو اسی طرح ابو سفیان کا بھی راستہ روکنے کے لیے آپ نے لوگوں کو بھیجا، لیکن ابو سفیان راستہ چینج کر کے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کروا دیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کی اہمیت ہوتی ہے. معاشی نقصان پہنچے نا تو اس کی اہمیت ہوتی ہے. تو اس لیے مسلمانوں نے بھی قادیانیت کا سوشل بائیکاٹ کیا. تو ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے ان کی پروڈکٹس کا. آپ کہیں کہ میری ایک شزان کی بوتل پینے کی ہونا ہے، تو جب وہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے نا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ کو جب نارے نمرود میں ڈالا گیا تو اب گرگٹ کیا کر رہا تھا، پھوکے مار رہا تھا، اور ایک پرندہ ایسا بھی تھا اپنے چونچ میں پانی بھر کے لا رہا تھا. تو کیا اس کے پانی ڈالنے سے آگ بجھ جانی تھی؟ اور گرگٹ کی پھونکے مارنے سے آگ بڑھ جانی تھی؟ نہیں. لیکن یہاں پہ کیا تھا، ایک حسن نیت اور ایک محبت، نبی سے محبت تھی. تو اس لیے کبھی شیطان نہ پیئیں، نہ پیئیں، کبھی نہ پیئیں. چھوٹے تھے ہم، یہ جو موٹر سائیکل والا رکشے ہے نا، تو ایک دفعہ اس پہ ہم کہیں جانے لگے تھے تو اس پہ ایک نا لکھی ہوئی تھی، شاید ویسے جاتے کہ اس میں رکشے پہ لکھی ہوئی دیکھی تھی. رکشوں میں بعض اوقات رکشوں پہ اور یا ٹرکوں میں بڑی دلچسپ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، بعض اوقات بڑی فضول بھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن وہ بات مجھے اچھی لگی تھی، وہ جو لکھی تھی، میں اتنی سی ہوں گی جو بچی ہے نا اتنی سی، وہ لکھا ہوا تھا: اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات مجھے آج تک یاد ہے
اے مسلمان، جب تو کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے. لوگ کہتے ہیں کوئی گل نہیں، پیلو شیطان کی بوتل، ناٹ این ایشو. شیطان کی کیچپ اور شیطان کا اچار، شیطان بیکری. بعض لوگ یہ بھی دھوکہ دیتے ہیں کہ جنہوں نے خرید لی یا مسلمانوں نے کوئی نہیں خریدی. یہ بھی ذہن میں رکھیں، یہ بھی دھوکہ ہے، نہیں رہا کوئی نہیں خریدی، کبھی نہ خریدیں. میں تو ایک دفعہ غلطی سے میں نے اپنی باسکٹ میں رکھی، میں فوراً جا کے میں واپس رکھ کے آئی تھی. نو، کوئی ہمارے گھر میں بطور تحفہ بھی لے ہم وہ بھی نہیں پیتے. اس قدر قادیانیوں سے نفرت ہے. الحمدللہ، اللہ اور اس نفرت کو بڑھائے. تو یہ قادیانیوں کی پروڈکٹس کبھی استعمال نہیں کریں، اس کو ذہن میں رکھیں. یہ دشمن ہے ہمارے، اپنے دشمن کو ایسے طاقت دیتے ہیں. آپ کے کوئی ایشو نہیں. قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے جب ذکر کیا نا اس کا، آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانے کا، تو بڑے خوبصورت انداز میں سمجھایا کہ اے بنی آدم، شیطان کی بات نہ ماننا. کیوں؟ آگے ہوتا ہے اس نے تمہارے ماں باپ کو بھی جنت سے نکلوایا ہے. بڑا خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. تو انسان کے والدین سے جو دشمنی رکھتا ہے، انسان اس سے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتا. ایسا ہی ہے نا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ شیطان نے تمہارے والدین سے دشمنی کی تھی شروع میں، اور اس کے بعد آگے 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 تمہارا بھی کہاں سے دوست ہو سکتا ہے. پھر اسی طرح قادیانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، ہمارے کہاں سے دوست ہو سکتے ہیں. آج کل وہ ٹی وی پہ کمرشل آ رہی ہوتی ہے نا اس کی، کوکو کولا کی، پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. یہ شاید اس دن بوتل پہ لکھا ہوا تھا کہ 1 بوٹل اور وہ سیو ا لائف، ڈونیٹ 1 بوٹل. کیا لکھا ہوتا ہے؟ ہاں، بائی 1 ڈونیٹ 1. اور پچھلے سالوں میں ہم دیکھا وہ پیپسی کی آ رہی ہوتی تھی کہ وہ اس سے میرے خیال سے لائٹس بنا کے وہ لگا رہے تھے جہاں پہ اندھیرا تھا. تو یعنی وہ کہتے ایک بوتل سے آپ کی ایک بوتل سے فائدہ ہو رہا ہے. ان کا یہ بتانے کا مقصد تھا کہ آپ کی ایک بوتل سے فائدہ ہوتا ہے. پچھلے سالوں میں کچھ اس طرح سا، اس دفعہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کچھ ایسا دیکھنے کا. وہ بوتل کچھ دن پہلے دیکھی تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بائی 1 ڈونیٹ 1. پتہ نہیں انہوں نے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن وہ پچھلے سالوں میں ایسا تھا کہ وہ اس کے اندر لائٹس بنا کر نا تو وہ دکھا رہے تھے کہ یہ ہم اس بوتل کے ساتھ ایسے کریں گے. تو بتانے کا مقصد ہے کہ ایک بوتل بھی جو آپ کہتے ہیں ہم شیطان کی پی رہے ہیں، ڈزنٹ میٹر، اٹ میٹرز، اٹ میٹرز. فرق پڑتا ہے، فرق پڑتا ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے قادیانیوں کو سوشل بائیکاٹ کریں، ان کی پروڈکٹس ہرگز استعمال نہ کریں، ہرگز استعمال نہ کریں. آلٹرنیٹس موجود ہیں، یا تو ہے نا کہ آلٹرنیٹس نہ ہو تو پھر تو ہم کہیں کہ ٹھیک ہے کچھ کرتا بندہ، کوئی اوکھا سوکھا ہو گیا، وہ بھی بندہ نفرت کے باوجود نہیں کرتا. اتنی نفرت ہوتی ہے دل ہی نہیں کرتا کہ انسان استعمال کرے. اگر آلٹرنیٹ نہیں ہوئے تو ہم کہیں چلو ٹھیک ہے ہم ویسے کچھ مینج کر لیں گے، پر یہ چیز استعمال نہیں کرنی. اگر دنیا میں ساری کیچز ختم ہو جائیں، شیطان کی بس رہتی تو میں کبھی استعمال نہیں کروں گی، میں خود بنا کے استعمال کر لوں گی. شیطان کی کبھی استعمال نہیں کروں گی. دنیا میں سارے جوس ختم ہوتے ہیں، شیطان کی بوتل ویسے میں کبھی استعمال نہیں کروں گی، میں خود بنا کے پی لوں گی. ویسے میں جوس نہیں پیتی، لیکن مثال کے طور پر شیطان کو کبھی میں استعمال نہیں کروں گی. کوئی لے بھی ہے تو ہم استعمال نہیں کرتے. تو سوشل بائیکاٹ آج بھی ان کا کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیے، کیونکہ یہ آج بھی ہمارے خلاف سرگرم ہیں. آج بھی ٹھنڈے ہو کے نہیں بیٹھے جو ہم کہیں گے اب تو ماحول ٹھیک ہے، نہ، آج بھی ماحول ویسے کا ویسے ہی ہے. اور ہم نے اس تحریک کو کبھی بھی ٹھنڈا ہونے ہی نہیں دینا، ہمیشہ اس کو سرگرم رکھیں. مسلمانوں نے قادیانی دکانداروں سے سودا لینے بند کر دیے، اور مسلمان دکانداروں نے قادیانیوں کو سودا سلف دینے سے بھی انکار کر دیا، ہم نے دینا ہی نہیں. گلی محلوں میں قادیانیوں کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا. مسلمانوں نے قادیانی ہمسایوں سے لین دین بول چال بند کر دی، اور جس سے قادیانی بلبلا اٹھے، اور بہت سے قادیانی توبہ کر کے ہلکا بگوش اسلام بھی ہو گئے تھے اس دنوں.
تو مجلس عمل نے 14 جون کو پورے ملک میں ہڑتال کی اپیل کی، تو شمع ختم نبوت کے پروانوں نے مجلس عمل کی آواز پر لبیک کہا، اور 14 جون کو ملک میں خیبر سے کراچی اور لاہور سے کوئٹہ تک ایسی زبردست ہڑتال ہوئی کہ تاریخ پاکستان میں جس کی نظیر ملنا محال ہے۔ ہڑتال نے حکومت کو ہلا کے رکھ دیا اور حکومت کو بتا دیا کہ مسلمان اس قادیانی ناسور کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ عوام غیرت مند تھی، آج کی عوام اٹھ کے کہہ دیتی ہے تو مولویوں کا مسئلہ ہے۔ پاکستان ہم نے اسلام کے نام پہ حاصل کیا تھا، تمہیں نہیں پسند ہے نا اسلام، نہیں پسند ہے پھر پاکستان نکل جاؤ یہاں سے۔ اگر یہ مولویوں کا مسئلہ ہے تو اسی کے نام پہ تو ہم نے پاکستان حاصل کیا ہے۔ اگر تم اسی مسئلے کو کہتے ہو مولویوں کا مسئلہ ہے، پھر پاکستان بھی بس مولویوں کا ہی ہے، پھر پاکستان بھی بس مولویوں کا ہی رہ جاتا ہے۔ پھر ہم نے چونکہ اسلام کے نام پہ حاصل کیا تو پھر کسی اور کو یہاں پہ کام ہی دیں گے، وہ جائے پھر یہاں سے، ہمیں رہنے دیں اپنا سکون کے ساتھ۔ اور حکومت کو یہ بتا دیا مسلمانوں نے کہ جو قادیانیت کے حامی ہیں وہ انہیں ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک نعرہ ان دنوں بھی گونجا تھا نا، مرزائی کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے، تو یہ ان دنوں مسلمانوں کی کوشش تھی۔ تو قادیانیوں کو جب بفرے ہوئے مسلمانوں کے حصار میں ظفر اللہ خان نے دیکھا تو اس نے بیرونی ممالک کے دورے کرنا شروع کر دیے، بیرونی حکمرانوں سے بھٹو حکومت پر پریشر ڈلوانا شروع کر دیا۔ ظفر اللہ خان نے لندن میں بڑی پریس کانفرنس کا اہتمام کیا اور الزام لگایا کہ پاکستان میں حکومت قادیانیوں کے جان و مال کی تحفظ نہیں کر رہی۔ تو قادیانیوں نے کیا کیا تھا، وہ تحفظ تھا جو اس نے طلباء کو دیا تھا، تو عالمی اداروں کی مدد سے اپیل کرنا شروع کر دی، وویلا مچایا کہ فوراً قادیانیت کی مدد کے لیے پاکستان پہنچے۔ قادیانی خلیفہ مرزا ناصر نے ایسوسی ایٹڈ پریس امریکہ کو بیان دیا کہ قادیانیوں کے خلاف فسادات بھٹو کی پارٹی نے کروائے ہیں، اور اس طرح حکمران جماعت اپنی بگڑی ہوئی ساکھ کو بحال کرنا چاہتی ہے۔ اور اس نے کہا کہ چاہے وہ قتل ہو جائے لیکن اپنے مذہب سے باز نہیں آئے گا۔ قادیانیوں کو اسلام کی جانب پلٹتے اور تحریک سے خوفزدہ ہوتے دیکھ کر مرزا ناصر کی تو ہوائیں ہی اڑ گئی، کیونکہ بہت سے لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے۔ اس نے پھر ایک الہام لکھوا دیا ربوا کے دیواروں پہ، خدا اپنی فوجوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ جو مرزا کو نہیں ہوا تھا گاڈ از کمنگ ود ہز آرمی، اس نے وہ الہام لکھوا دیا، لیکن نہ قادیانیوں کا خدا آیا اور نہ ہی قادیانی خدا کی فوجیں آئیں۔ قادیانیوں کے خدا کے بھی بڑے نام ہیں، یہ لاش کالو، یہ قادیانیوں کے خدا کے نام ہے، تو یہ کہاں بھی مسلمان ہیں؟ تو یہ الہام ملت اسلامیہ کے بفرے ہوئے سیلاب کے سامنے بالکل سمجھ لیں کہ خسو خاشاک کی طرح تنکوں کی طرح بہ گیا۔ پھر تحریک ختم نبوت کا یہ مسئلہ قومی اسمبلی میں پہنچا۔ قومی اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے قادیانی مسئلہ پر غور و فکر کرنے کے لیے 2 مہینے میں 28 اجلاس اور 96 نشستیں کی۔ مسلمانوں کی طرف سے اراکین قومی اسمبلی کو ملت اسلامیہ کو موقف نامی کتاب لکھ کر پیش کی گئی، جبکہ قادیانیوں اور لاہوریوں نے اپنے موقف کے لٹریچر تقسیم کیے۔ قومی اسمبلی میں مرزا ناصر پر 11 دنوں میں 42 گھنٹے چڑھا ہوئی، اور جو ان کا لاہوری گروپ کا امیر تھا صدر الدین، اس پر 7 گھنٹے چڑھا ہوئی۔ یہ ان کا کہتے ہیں لاہوری گروپ۔ تو ان دنوں جب پارلیمنٹ بحث ہو رہی تھی، وہ پارلیمنٹ میں صرف میرے خیال سے وہ فاروق صاحب نے کہا تھا کہ لاہوری گروپ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، وہ صدر الدین اٹھ گیا، انہوں نے کہا ہم مرزا کو یہ فلاں مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے، خدا مانتے، فلاں مانتے، فلاں مانتے، اس نے کہا ان کو تو سب سے پہلے کافر کہنا چاہیے۔ ان کا یہ کہتے ہیں لاہوری گروپ کہتے ہیں اپنے آپ کو نا، یہ ایک تو ایک لاہوری گروپ ہو گیا اور ایک یہ مرزائی احمدی گروپ ہو گیا۔ تو خیر جو بھی گروپ ہو یہ سارے کافر ہیں، لیکن بعد انہوں نے کہا کہ بھئی ان کو تو سب سے پہلے کافر کہنا چاہیے، ان کو کتنا شوق ہو رہا ہے۔ خیر اس کے ہاتھ پاؤں پھول کر جاتے تھے، مرزا ناصر کے چہرہ کے درمیان اوٹ پٹانگ باتیں کرتا تھا، گھبراہٹ میں بار بار پانی مانگتا تھا، کبھی لاجواب ہو کر بالکل ساکت ہو جاتا تھا۔
مجلس عمل کے ارکان سے بھٹو سے کئی بار ملاقات ہوئی تھی، بھٹو ماننے پہ آ ہی نہیں تھا رہا، اور کئی دفعہ کشیدگی یہاں تک آ پہنچی کہ حالات بے حد خطرناک ہو گئے۔ آخری دن بڑا نازک تھا، وزیر اعظم صاحب مانتے نہیں تھے، ادھر مجاہدین نے ختم نبوت سروں پر کفن باندھ کر تو جانے قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو بہت زیادہ صورتحال ایسی تھی۔ خیر، اس کے بعد پھر جو اس میں صورتحال ہوئی، علماء نے سلائڈ چینج کر جو کوششیں کی، 29 اپریل 1973 میں کشمیر اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی منظوری، اور 6 سے 10 اپریل 1974 کو مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام 140 مسلم تنظیموں اور اداروں کی نمائندوں کی کانفرنس ہوئی، اور اس میں متفقہ طور پر، یہ مکہ مکرمہ میں ہوئی کانفرنس کی بات کر رہی ہوں، اس میں متفقہ طور پر قادیانیوں کے خلاف ملت اسلامیہ کا موقف پیش کیا گیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، اور انہوں نے ہی اس کا حق خوب ادا کیا۔ پہلا جو شاطم تھا مسلمہ، اس کے خلاف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاد کیا، اور اس دور کے قادیانیت کے تابوت میں آخری جو کیل ٹھوکی وہ ان کے صاحبزادے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے ٹھوکی۔ تو علامہ صاحب اس تمام صورتحال کا بڑی باریک بینی کے ساتھ جائزہ لے رہے تھے، اور سانحہ ربوہ کے وقوع پذیر ہونے کے بعد سے اب تک کے ہونے والے تمام حالات اور تمام واقعات بھی شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی سامنے تھے۔ تو آپ مجلس عمل تحفظ ختم نبوت کے پلیٹ فارم کو منظم کر کے عوامی محاذ کو گرم کر چکے تھے۔ آپ دو محاذوں پہ لڑ رہے تھے، ایک محاذ تھا پارلیمنٹ کا اور دوسرا محاذ تھا عوام کا۔ آپ سے ایک عالم دین فرمانے لگے کہ یہ وزیر اعظم مان نہیں رہا، آپ نے کہا عوام کو اویئرنیس دو، عوام خود ہی منوا لے گی۔ تو ایسا ہی ہوا، اس کو ماننا پڑا بعد میں۔ تو سندھ اور پنجاب اسمبلی میں قادیانیوں کے خلاف اراکین صوبائی اسمبلی کا موقف اور حکومتی رویہ آپ کو معلوم ہو چکا تھا، اور اس کے برخلاف جو سرحد اسمبلی کے اراکین تھے ان کا جذبہ بے حد دیدنی تھا۔ وہ لوگ وفاقی حکومت بھی قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی سفارش پیش کر رہی تھی، وہ بھی آپ کو پتہ تھی۔ اور جو ہڑتال ہوئی تھی 13 جون 1974 کو، وہ بھی بڑی زبردست ہڑتال ہوئی تھی، تو عوام کا موقف بھی سامنے تھا کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے عوامی سطح پر قادیانیوں کے خلاف جو رد عمل سامنے آیا، اس نے قادیانیوں کے لیے اور حکومت کے لیے فرار کی تمام راہیں مسدود کر دی، کوئی بھاگ نہیں سکتا تھا کہیں سے۔ اس کے باوجود حکومت کی کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح سے وقتی طور پر اس مسئلے پر قابو پا لیا جائے، پھر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ یہ سرد خانے میں چلا جائے گا۔ حکومت کی کوششیں تھیں، اور 27 جون کے اخبارات میں شائع ہونے والی خبروں نے عوام کے اس شبہ کو مزید تقویت دی کہ حکومت قادیانیوں کے فیصلوں سے متعلق پس و پیش اختیار کرنا چاہتی ہے، لیکن یعنی انہوں نے قرارداد پیش کرنے کی بجائے کہا کہ تحریک پیش کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب بھٹو روس کا دورہ کر کے آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس مسئلے کو دیکھ لیں گے، اور پھر ہم پوچھیں گے کہ ہم اس بارے میں کیا کرنا ہے، کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا۔ تو یعنی وہ اس مسئلے کو ٹھنڈا کرنا چاہ رہے تھے، لیکن امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ نے کہا نہ، ایسے ایسی ہونے نہیں دینا، یہ نہیں ہم نے ہونے دینا۔ آپ سمجھ گئے کہ حکومت ٹال مٹول کے ذریعے سے معاملے کو طول دینا چاہتی ہے اور عوامی جذبات کو سرد کرنا چاہتی ہے، تحریک کو دبانا چاہتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کہا کہ مزید مہلت دینا نقصان دہ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ نے کہا کہ اب ہم جو باہر کوشش کر رہے تھے اب ہم پارلیمنٹ کے اندر یہ کوشش کریں گے۔ تو آپ نے مختلف اراکین کے ساتھ، پارلیمنٹ کے ارکان کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا شروع کیا، اور ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے آپ نے کوششیں شروع کر دیں۔
علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو رابطہ عالم اسلامی نے مکہ مکرمہ میں ان کے خلاف قرارداد پاس کی تھی، آپ جب مکہ مکرمہ کے آپ نے وہ اس کی کاپی حاصل کی اور اسی طرح کی خود سے قرارداد آپ نے ترتیب دی اور اس کے بعد پھر آپ نے وہ پیش کی، تو 22 اراکین قومی اسمبلی نے اس کے اوپر سگنیچر کی ہے. اس کے بعد تعداد بڑھ کر 37 ہو گئی، 37 ہو گئی. پھر اس قرارداد کو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے 30 جون 1974 کو قومی اسمبلی میں پیش کیا. ریاستی سطح پر منکرین ختم نبوت کو کافر و مرتد قرار دینے کا صحرا، یہ اعزاز علامہ شاہ احمد نورانی کے سر ہی ہے. بہت سے لوگ اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں، آپ ذرا نام سنتا جائیے گا، ان کے کام سنتا جائیے گا، پھر آپ کو پتا چلے گا. مفتی منیب الرحمان نے اپنے کالم میں ایک لکھا، ماہنامہ کاروان قمر، کراچی سے چھپتا ہوگا، امام نورانی نمبر میں لکھتے ہیں کہ علماء اس سے پہلے بھی اسمبلیوں میں موجود تھے، شبیر احمد عثمانی، مفتی محمود وغیرہ، لیکن کہتے ہیں یہ سعادت ماضی میں کسی کے بھی حصے میں نہیں آئی. تاریخ پاکستان میں پہلی بار ایک مرد حق، پیکر صدق و وفا، کوہ استقامت، حاصل جرأت و شجاعت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ اسمبلی میں پہنچے اور فتنہ انکار ختم نبوت یعنی قادیانیت کو کفر و ارتداد قرار دینے کے بارے میں قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. تاریخ اسلام میں ریاست اور مملکت کی سطح پر فتنہ انکار ختم نبوت کو کفر و ارتداد قرار دینے اور اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنے کا اعزاز جانشین رسول خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہوا، اور ان کے بعد یہ اعزاز انہی کی اولاد امجاد میں سے علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کو حاصل ہوا. یہ حقیقت ہے کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں علماء اور مشائخ اہل سنت نے طریق ساز کردار ادا کیا، بے شمار لازوال قربانیاں دیں، ریاستی ظلم و تشدد، جبری اقدامات کے باوجود بڑی بہادری کے ساتھ کوشش کرتے رہے. لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ اس سے خوفزدہ تھے، جن میں مفتی محمود شامل ہیں. علامہ شاہ احمد نورانی عبداللہ نورانی نے اپنے کتاب سے پیکر استقامت کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. یعنی علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب قرارداد پر سائن کروا رہے تھے نا، اسمبلی میں اسے پاس کروانے کے لیے آپ قرارداد پر سائن کروا رہے تھے، تو مفتی محمود کو کہا تو وہ کہنے لگے، ارے مولانا آپ تو 1953 کی تحریک ختم نبوت کے مصائب کو بھول چکے ہیں، آپ کیوں خون کی ندیاں بہانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے یہ کہا. تو علامہ شاہ احمد نورانی کہنے لگے، آپ خون کی ندیاں بہانے کی بات کرتے ہیں اور مشکلات کی بات کرتے ہیں، ناموس رسالت کے حوالے سے جو بھی مصائب، جو بھی مشکلات پیش آئیں گی، ہم انہیں سینے سے لگائیں گے، مگر ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی طرح بھی کوئی بھی آنچ نہیں آنے دیں گے. تو مفتی صاحب نے جب علامہ صاحب کا یہ موقف سنا، آپ کے جذبات، آپ کے فرمودات سنے، تو قرارداد پر دستخط کر دیے، لیکن آئندہ کے جو نتائج تھے اس کے حوالے سے عدم اطمینان کا اظہار کیا. لیکن علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت یہی ایک نعرہ لگا کر ان کے حوصلے بلند کر رہے تھے کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. تو یہ آپ نے بتایا سب کو کہ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مٹنے کا جذبہ
کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اچھا، مفتی محمود نے یہ کہا. اس کے بعد پھر جب علامہ شاہ احمد نورانی کی اس قرارداد پر دستخط کرنے کی باری مولوی غلام غوث ہزاروی کی آئی اور مولوی عبدالحکیم کی آئی تو اس نے دستخط نہیں کیے. انہوں نے دستخط نہیں کیے. یہ نام آپ ذہن میں رکھنے، میں آخر میں چل کے آپ کو ان کے بارے میں بھی کچھ بتاؤں گی. انہوں نے دستخط نہیں کیے. جبکہ عبدالولی خان اور غوث بخش بزنجو جیسے بظاہر سیکولر اور قوم پرست رہنماؤں نے امام شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر اس قرارداد پر بغیر پڑھے اور بغیر کسی لفظ کی تحقیق کیے بغیر ہی صرف ان کے کہنے پر ہی ان لوگوں نے دستخط کر دیے. اس حوالے سے شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں خان عبدالولی خان کے متعلق لوگ غلط فہمیاں رکھتے ہیں. وہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر تھے. کہتے ہیں میں نے 5 سال تک ان کو بہت قریب سے دیکھا ہے، ان کے ساتھ کام کیا ہے. میں نے ان کو کبھی بھی اسلام کے خلاف قابل گرفت بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. وہ ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اور ملکی عوام کی بہتری کے لیے ہماری جدوجہد کی انتہائی سمجھداری اور خلوص کے ساتھ قیادت کر رہے ہیں. کہتے جب میں نے قرارداد کا مسودہ تیار کر لیا تو میں نے ان سے کہا خان صاحب آج شام کو میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور قرارداد کا مسودہ میں نے تیار کر لیا ہے اور آپ کے سگنیچرز چاہیے. تو کہتے شام کو میں ان کے کمرے میں گیا اور انہوں نے پوچھا مولانا فرمائیے کیا حکم ہے. کہتے میں نے کہا بھئی یہ مسودہ ہے اور آپ اس پہ سائن کر دیں. تو ان کا میرے دستخط چاہیے. کہ جی ہاں آپ کے دستخط سب سے پہلے ہوں گے. وہ مسکرائے. تو کہتے میں نے کہا آپ مسودہ دیکھ لیں. بولے اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور بلا کسی تردد کے کہتے ہیں انہوں نے سائن کر دی. کہتے حالانکہ مجھے گمان تھا کہ وہ دیکھیں گے کہ دیکھو بھئی تمہارا مذہبی مسئلہ ہے، مجھے اس کے اندر نہ گھسیٹو، لیکن انہوں نے کسی قسم کا لفظ نہیں کہا. تو کہتے ہیں ان کے پاس ہی غوث بخش بزنجو بھی موجود تھے. انہوں نے بھی بغیر کسی لیت و لال کے فوراً سگنیچرز کر دیے. تو شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں افکار نورانی میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں یہ بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جس سے چاہے جو کام لے لے اور جس کو چاہے محروم کر دے. عبدالولی خان جیسے افراد نے بلا تردد صرف ہمارے کہنے پہ فوراً دستخط کر دیے اور غوث بخش بزنجو نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا اور بلا تعامل اس قرارداد کے اوپر سائن کر دیے. لیکن جمعیت علماء اسلام کے مولوی غلام غوث ہزاروی اور مولوی عبدالحکیم بار بار کہنے کے باوجود یہ سعادت حاصل نہ کر سکے. اس کے بعد 30 جون 1974 کو علامہ شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے لیے تاریخ ساز قرارداد پیش کی جسے ایوان نے متفقہ طور پر منظور کر لیا. اور اس قرارداد کا متن میں آپ کو ضرور سنانا چاہوں گی. اگلی ہے. ہاں اچھا، متن تھا کہ جناب اسپیکر قومی اسمبلی پاکستان محترمین، ہم حسب ذیل تحریک پیش کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. ہرگاہ کہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے قادیان کے مرزا غلام احمد نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نیز ہرگاہ کے نبی ہونے کا اس کا جھوٹا اعلان بہت سی قرآنی آیات کو جھٹلانے اور جہاد کو ختم کرنے کی اس کی کوششیں اسلام کے بڑے بڑے احکام کے خلاف غداری تھی. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھی ہے. میں نے بتایا نا جو مرزا ناصر کے ساتھ جرا ہوئی 48 گھنٹے، اس میں اس نے تمام اپنے عقائد کو تسلیم کیا. تمام عقائد کو تسلیم کیا. میں وہ بھی آپ کو بھیجوں گی، آپ پڑھ لیجیے گا جس کا ذوق ہو. ویسے تو بچے کہتے ہیں کتاب چاہیے، کتاب دے تو پھر کہتے اسے خلاصہ بھی بتا دیں. مطلب اس کا یہ مطلب ہے کہ سارا کچھ ہی ہمیں آپ پکا پکایا دے بھی نہ صرف دیں بلکہ ہمیں کھلا بھی دیں، اس کے بعد ہمیں ہضم بھی کروا دیں. یہ مزاج ہو گیا آج کل کے بچوں کا. تو خیر وہ میں آپ کو بھیجوں گی، آپ پڑھ لیجئے گا. تو اس نے ایک ایک چیز کو تسلیم کیا. جیسے وہ اس نے صدر الدین نے تسلیم کیا نا جو لاہوری گروپ کا تھا، اس نے ایک ایک چیز کو تسلیم کیا. مرزا ناصر نے بھی 48 گھنٹے کی جرا میں ایک ایک بات کو تسلیم کیا، ساری باتیں مان لی کہ ہاں ہم یہی عقائد بھی رکھتے ہیں، ہم یہی عقائد بھی رکھتے ہیں. کسی چیز کا اس نے انکار نہیں کیا کہ ہم کسی چیز کا انکار کریں، کوئی پوشیدہ نہ، سب چیزیں واضح کر کے. تو پھر جب اتنا واضح کوئی خود ہی مان لے، پھر آپ اس کو پھر بھی کہیں بس ایک معمولی سے مسئلے میں اختلاف ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں. تو یہ پھر ایک بیوقوفانہ بات ہے کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہاں ہم یہ کہتے ہیں
اور اب خود اپنی تحریروں میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو ہمیں نہیں مانتا وہ کافر ہے. تو یہ کیا قادیانیوں سے مسلمانی کی سند لینے کے لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ان کو ان کے ساتھ رشتہ داری نہیں رکھنی, ان کو کچھ دینی دنیاوی کوئی تعلق نہیں رکھنا, وہ نہیں رکھنا چاہتے, تمہیں کیا پڑی ان کے اندر گھسنے کی. خیر قرارداد سنیں. کہتے نیز ہرگاہ کہ وہ سامراج کی پیداوار تھا اور اس کا واحد مقصد مسلمانوں کے اتحاد کو تباہ کرنا اور اسلام کو جھٹلانا تھا, نیز ہرگاہ کہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار چاہے وہ مرزا غلام مذکور کی نبوت کا یقین رکھتے ہوں یا اسے اپنا مصلح یا مذہبی رہنما یا کسی صورت بھی گردانتے ہوں, دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ قرارداد کا مطلب دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اس کے بعد نیز ہرگاہ کہ ان کے پیروکار چاہے انہیں کوئی بھی نام دیا جائے, مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر اور اسلام کا ایک فرقہ ہونے کا بہانہ کر کے اندرونی اور بیرونی طور پر تقریبی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. مینشن کی گئی یہ بات کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نیز ہرگاہ کے عالمی مسلم تنظیموں کی ایک کانفرنس جو کہ مکہ مکرمہ کے مقدس شہر میں رابطۃ العالم الاسلامی کے زیر انتظام 6-10 اپریل کو 1974 کو درمیان منعقد ہوئی اور جس میں دنیا بھر کے تمام حصوں سے 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی, متفقہ طور پر یہ رائے ظاہر کی گئی کہ قادیانیت اسلام اور عالم اسلام کے خلاف ایک تخریبی تحریک ہے جو ایک نیا اسلامی فرقہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے, لیکن ہم مانتے نہیں, ہم اسے الگ مذہب ہی کہتے ہیں. یہ جو مرضی فرقے کہہ کے ہمارے درمیان میں گھسنے کی کوشش کریں, ہم انہیں گھسائیں گے ہی نہیں. اب اس اسمبلی کو یہ اعلان کرنے کی کارروائی کرنی چاہیے کہ مرزا غلام احمد کے پیروکار انہیں چاہے کوئی بھی نام دیا جائے مسلمان نہیں, اور یہ قومی اسمبلی میں ایک سرکاری بل پیش کیا جائے تاکہ اس اعلان کو مؤثر بنانے کے لیے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کیے. یعنی کہا کہ ان کو غیر مسلم قرار دیں, غیر مسلم اقلیت قرار دیں, پھر جو اقلیتوں کے حقوق ہے وہ ان کو دیں. اب یہ کہتے نہیں ہم اقلیت نہیں ہیں, اور ہم کہتے تو مسلمان ہی نہیں ہیں, اقلیتوں والے حقوق نہیں لینا چاہتے, مسلمان والے ہم نہیں دینا چاہتے, تو پھر ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اچھا, تو کہتے ہیں ایک غیر مسلم اقلیت کے طور پر ان کے جائز حقوق و مفادات کے تحفظ کے لیے احکام وضع کرنے کے لیے کی خاطر آئین میں مناسب اور ضروری ترمیمات کی جائیں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ واضح طور پر ان کی کارروائیوں کا بھی ذکر کر دیا گیا, اور جو رابطہ عالم الاسلامی میں مکہ مکرمہ میں جو قرارداد پاس ہوئی جس میں 140 مسلمان تنظیموں اور اداروں کے وفود نے شرکت کی تھی, انہوں نے بھی کہا کہ یہ کافر ہیں. پوری امت مسلمہ کا, پوری ملت اسلامیہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قادیانی کافر ہیں. تو اس قرارداد میں جن لوگوں نے شرکت کی ان کے نام بھی موجود ہیں: علامہ شاہ احمد نورانی, عبد المصطفیٰ ازہری, مفتی محمود, پروفیسر غفور علی, سید محمد علی رضوی, عبدالحق اکوڑا خٹک, چودھری ظہور الہی. یہ 37 جنہوں نے سگنیچر کیے ان سب کے نام موجود ہیں. تو جب علامہ شاہ احمد نورانی نے قرارداد پیش کی تو اس وقت وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ کی درخواست پر اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیا گیا, اور اس وقفہ کے دوران قادیانیوں کے متعلق کوئی قرارداد یا تحریک پیش کرنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی, اور جس میں اسپیکر کے علاوہ وزیر قانون اور وزارت قانون کے سیکرٹری وغیرہ یہ سارے موجود تھے. اور اس مذاکرات کے دوران اپوزیشن نے حکومت پہ واضح کر دیا کہ وہ ہر صورت اپنی قرارداد منظور کروائیں گے. شاہ احمد نورانی اس وقت حکومت میں نہیں تھے, حزب اختلاف میں تھے. تو قومی اسمبلی میں قرارداد پیش ہوئی, حکومت اور قادیانیت کے ایوان میں ہنگامہ برپا ہو گیا, بھونچال آ گیا, ایگی ہو گیا. تو قرارداد پیش کرنے پر بھٹو علامہ شاہ احمد نورانی صاحب سے خفا تھے. ان کا موقف تھا کہ علامہ شاہ احمد نورانی نے خواہ مخواہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا. شاہ احمد نورانی فرماتے ہیں کہ میں صاحبزادہ فاروق علی خان کے چیمبر میں ان سے ملا. اس وقت وہاں عبدالحفیظ پیرزادہ بھی موجود تھے. بھٹو صاحب اس لیے بھی پریشان تھے کہ میں نے قرارداد کا مسودہ قومی اسمبلی میں پیش کرنے سے پہلے ایک ایک کاپی تمام اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کو بھی بھجوا دی تھی. یہ ہے انہوں نے صحافت کی طاقت کو بھی استعمال کیا, اور اخبارات نے اسے سرخیوں کے ساتھ شائع کیا.
میری قرارداد کے جواب میں مرزا ناصر احمد نے بیان دیا جس میں کہا گیا تھا شاہ احمد نورانی کی قرارداد یک طرفہ ہے. انہوں نے بیان میں مطالبہ کیا کہ اگر مولانا شاہ احمد نورانی اس قرارداد کو قومی اسمبلی میں پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی اس بات کا حق دیا جائے کہ ہم بھی قومی اسمبلی میں اپنا موقف کی وضاحت کر سکیں. تو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے کہا آپ نے میرے لیے خواہ مخواہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا ہے, ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے, آپ نے اسے اخبارات میں بھیج دیا, اخبارات نے اس شاشرفی کی صورت میں لگا دی ہے. مرزا ناصر کا بیان بھی آیا ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ مولانا کی قرارداد یک طرفہ ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بھی موقف کو واضح کرنے کی اجازت دیں. اور بھٹو نے یہ بھی کہا آپ سے کہ مولانا قومی اسمبلی رہنے دیجیے, اسمبلی کو مجلس مناظرہ منعقد کرنے کی جگہ نہ بنائیے. یہ دیکھ لیں, یہ آپ نے ساری باتیں ذہن میں رکھنی ہے. آخر میں بتاؤں گا بعد میں کیا کیا تھا. اور کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی دار اسلام سے خارج ہے, ٹھیک ہے, ہم نے اس کا انکار نہیں کیا, لیکن اس کو اسمبلی میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کون کہہ رہے؟ بھٹو کہہ رہے. یہ سب مذہبی جنون کی باتیں ہیں. یہ کہا تو قومی اسمبلی کے اسپیکر صاحبزادہ فاروق علی خان نے علامہ شاہ احمد نورانی سے کہا آپ نے کیا مصیبت کھڑی کر دی ہے, یہ پارلیمنٹ کی بحث تو نہیں ہے, یہ تو دارالعلوم یا دینی مدرسہ کی بحث ہے. یعنی عوام کا جذبات تب بھی وہی تھے, لیکن یہ حکومت اس میں کیا تھا, تو مولوی کا مسئلہ ہے. حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی, مولوی نے فتویٰ دیا کہ فلاں کافر, بس ٹھیک ہے, آپ اس مسئلے کو اسمبلی میں کیوں لانا چاہتے ہیں؟ تو فاروق علی خان نے علامہ شاہ احمد نورانی کو بتایا کہ مرزا ناصر اور لاہوریوں کے ٹیلی گرام آ رہے ہیں, انہیں بھی موقع دیا جائے, اس طرح تو پارلیمنٹ میں مناظرہ ہو جائے گا. تو علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے تحمل کے ساتھ, بہت تحمل کے ساتھ ان کی یہ بک بک سنی. اس کے بعد ذوالفقار بھٹو سے مخاطب ہو کر کہا جناب والا, آپ ایک مسلمان ملک کے منتخب وزیر اعظم ہیں, اس ملک کے سربراہ ہیں. اگر دوسرا شخص کھڑا ہو جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے میں ملک کا وزیر اعظم, تو ظاہر ہے آپ اور ہم سب اس کو مل کر پاگل اور دیوانہ قرار دیں گے نا, کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے, اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے. لیکن اگر وہ عقل و دانش استعمال کر رہا ہو اور باقاعدہ آپ کے خلاف ایک منظم جتھا اور گروپ تیار کر رہا ہو, اور اس نے اپنے ہم نوا لوگوں کی جماعت تیار کر لی ہو جو اس کے دعووں کو سچا سمجھتے ہوں, تو آپ اس کو غدار کہیں گے اور کہیں گے کہ اس پر مقدمہ چلاؤ, اس کو بغاوت کی سزا اس کو دو, جیل میں ڈال دو, ورنہ لوگوں کو گمراہ کرے گا, ملک میں انتشار پھیلائے گا. اسی طرح منصب ختم نبوت کا مسئلہ ہے. آپ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھا کہ اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے. آپ ختم الرسول ہیں, سید الانبیاء ہیں, تاجدار کائنات ہیں, محبوب رب العالمین ہیں. آپ کے بعد کوئی رسول کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارا یہ عقیدہ ایمان کا لازمی جز ہے. تو اب اگر کوئی رسول اور نبی ہونے کا دعویٰ کرے, اس منصب کا دعویٰ کرے, تو وہ شان الوہیت کی بھی تذلیل کر رہا ہے, اور وہ پاگل بھی نہیں ہے, کتابیں تصنیف کر رہا ہے, اپنا جتھا منظم کر رہا ہے. تو یہ اسلام کا غدار ہے, اسلام کا غدار ہے, کافر و مرتد ہے. اور لازم ہے کہ اس کے بارے میں آج کی اسلامی حکومت وہی فیصلہ کرے جو ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے مدعیان نبوت مسیلمہ کذاب, سجاح اور اسود عنسی کے بارے میں کیا تھا. یہ آپ دیکھیں علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے بات کی ہے, ان کا انداز گفتگو آپ دیکھیں کیسے انہوں نے بات کی ہے. ایک وزیر اعظم سے انہوں نے گفتگو کی, اس کو اپنا موقف بتایا. اور آپ نے بھٹو پر یہ واضح بھی واضح کی کہ یہ صرف مذہبی مسئلہ نہیں رہ گیا, ابھی سیاسی مسئلہ بھی ہے. اگر آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے, مذہب میں دلچسپی نہیں ہے, تو یہ سیاسی مسئلہ بھی بن چکا ہے. مرزا ناصر اور لاہوری گروپ کے ٹیلی گرام آ رہے ہیں, انہیں صفائی کا موقع, وہ کہہ رہے ہیں صفائی کا موقع دیں, تو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے دے دو. شاہ احمد نورانی نے فرمایا ٹھیک ہے دے دو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے یقین دلایا کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مناظرہ ہوگا, تو مناظرہ نہیں ہوگا. آپ کے پاس رولز موجود ہیں, آپ انہیں پارلیمنٹ
ان کیمرہ بلا لیجئے، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، آپ ان کو بھی سن لیں، ہمارے اعتراض بھی ہوں گے، ارکان اسمبلی کے موجودگی میں بحث کروائی جائے گی تاکہ صحیح فیصلہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اور تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھٹو سے ہماری 3 میٹنگز ہوئی، اور ایک میٹنگ رات 2 بجے تک چلتی رہی، اور اس میں مختلف لوگ تھے۔ تو بھٹو نے کہا کہ اس قرارداد کے منظور ہونے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بہت بدنامی ہوگی، لوگ پیپلز پارٹی کو سیکولر پارٹی سمجھتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے بھی ہیں تو آپ کو ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ پارٹی کے منشور میں بھی شامل ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے۔ خیر بھٹو بڑی مشکل سے قائل ہوا، بھٹو کا بھی کہتا تھا جی اس کو یہ قادیانی لفظ نہیں لکھنا چاہیے، احمد دین نہیں لکھنا چاہیے، یہ نہیں لکھنا چاہیے، وہ نہیں لکھنا چاہیے، بڑی ٹال مٹول سے کام لیا۔ خیر 30 جون 1974 میں آپ نے یہ قرارداد پیش کی، تو پھر وہ قرارداد خیر سے 7 ستمبر 1974 کو منظور ہو گئی۔ ایک سرکاری تحریک بھی پیش کی گئی تھی، اس میں وہ بھی سن لیجیے اس کا متن کیا تھا۔ اس میں انہوں نے لکھا جی ان لوگوں کی حیثیت متعین کی جائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتے۔ اس سلسلے میں کمیٹی کی پیش کردہ تجاویز مشروع اور قراردادوں پر مبینہ مدت کے اندر غور و خوض کیا جائے، اور اس غور و خوض کے نتیجے میں شہادت قلم بند کرنے اور دستاویز کا مطالعہ کرنے کے بعد کمیٹی اپنی سفارشات مرتب کرے۔ تو وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو کی موجودگی میں اس ایوان نے اس قرارداد کو منظور کر لیا، اور علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی اور یہ والے جو متن ہے، اس دونوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ واضح طور پر فرق ہے۔ علامہ صاحب کی جو تحریک ہے اس میں زیادہ وضاحت اور زیادہ صراحت ہے۔ روزنامہ نوائے وقت نے علامہ صاحب اور اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ قرارداد کے حوالے سے اپنے اداریہ میں لکھا کہ سرکاری تحریک میں صرف ختم نبوت کے منکرین کے مسئلہ پر غور کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے، جبکہ اس کے برعکس اپوزیشن کی قرارداد میں مرزا غلام احمد کے پیروکاروں کو ختم نبوت کا منکر قرار دے کر انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی تجویز دی گئی ہے۔ یعنی ادھر کیا غور کریں، انہوں نے قرار دے کر ان کو غیر مسلم اقلیت ظاہر کرنے کی تجویز دی ہے۔ تو کہتے ہیں اس لحاظ سے اپوزیشن کی قرارداد زیادہ موضوع اور حقیقت پسندانہ ہیں۔ انگریزی محاورے کے مطابق اپوزیشن نے سانڈ کو سینگوں سے پکڑنے کی کوشش کی ہے، جبکہ حکومت نے صرف اس کی دم کو چھیڑا ہے۔ اچھا اب اگلی بات سنیے، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تاج سکندری کو وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، اور نہیں دنیا کے شاہوں سے کبھی مانگا فقیروں نے کہ ہم کو یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں نے پالا ہے۔ تو کراچی کی ایک دعوت کے موقع پر سابق چیئرمین تھے جو رویت حلال کمیٹی کے اور سابق سینیٹر تھے مفتی ظفر نعمانی اور مفکر اسلام مترجم کنز الایمان، انگلش میں ترجمہ کیا، اور سابق قائد حزب اختلاف سندھ اسمبلی پروفیسر سید شاہ فرید الحق صاحب، ان سے آگرہ کے اکبر عادل سی این پی ریٹائرڈ سیکرٹری وزارت صنعت و حرفت حکومت پاکستان نے ذکر کیا۔ کیا کہا آپ کے صدر جمعیت عجیب آدمی ہیں، یعنی علامہ شاہ احمد نورانی کے بارے میں کہہ رہے تھے وہ کہ عجیب آدمی ہے، قرارداد سے 2 لفظ خارج کرنے پر انہیں بہت بڑی رقم مل رہی تھی۔ کتنے لفظ؟ 2 لفظ، only 2 words، وہ صرف 2 لفظ نکالنے پر انہیں بہت بڑی رقم مل رہی تھی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی۔ اور اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد میں تحریک ختم نبوت کے دوران میرے مکان پر شاہ احمد نورانی کی دعوت تھی، وہاں کچھ اور لوگ بھی تھے،
بعض آدمی مرزائی فرقے کے لاہوری گروپ سے متعلق تھے، تو وہاں آئے اور پوچھا کہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے یہاں مولانا نورانی تشریف لائے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ یہ کوئی وہ ایک سیاسی جو ہوتی ہے اسمبلی کی کارروائیاں عموماً بورنگ لگتی ہے نا لوگوں کو، آپ تو نہیں ہو رہے؟ یہ نہیں ہے، چلو اچھی بات ہے۔ تو وہاں آئے اور پوچھا کہ بھئی آپ کے یہاں مولانا آئے ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے میں ان کو اندر لے گیا اور مولانا نورانی سے کہا کہ یہ لوگ آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو مولانا کہنے لگے کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3-4 سرکاری افسر بھی تھے ان میں سے، تو ایک کہنے لگا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے اپنی قرارداد میں لاہوری گروپ کو بھی غیر مسلم کہا ہے۔ تو حالانکہ ہم مرزا صاحب کو نبی نہیں مانتے، آپ کی قرارداد میں ہمارا نام درست نہیں ہے، آپ یوں کریں قرارداد سے ہمارا نام نکال دیں اور ہم اس کے عوض آپ کو 50 لاکھ روپے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے لاہوری گروپ کا نام نکالا، حالانکہ وہ خود مان کے صدر الدین خود مان گیا تھا کہ ہم بھی سارا کچھ مانتے ہیں، تو اس پر اس کو سب سے پہلے ان کو کافی کو تو ہم آپ کو 50 لاکھ دیتے ہیں، لیکن وہی بات کہ تاج سکندری کو تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تو یہ سن کر علامہ شاہ احمد نورانی نے کہا آپ کی پیشکش ہمارے جوتے کی نوک پر، اس لیے کہ ہمارا جوتا اس پیشکش سے زیادہ قیمتی ہے۔ بعض بزرگوں کا تو فرمانا ہے کہ شاہ احمد نورانی نے اس وقت فرمایا کہ گنبد خضرا والے آقا سے ہمارا سودا ہو چکا ہے، ہم بازار مصطفیٰ میں بک چکے ہیں، ہمیں یہ پیسہ نہیں خرید سکتا۔ اور آپ نے ان سے فرمایا کہ مرزا مدعی نبوت ہے، جو اسے مجدد یا مصلح مانتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور میری قرارداد سے کوئی ایک لفظ بھی حذف نہیں ہوگا۔ واضح الفاظ میں آپ نے کہہ دیا، اور آپ نے کہا چلے جائیں آپ لوگ یہاں سے۔ وہ لوگ چلے گئے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ کئی ایسے سرکاری افسر وہ بار بار لوگوں کی سفارش کرتے ہیں کہ صاحب ان لوگوں کو آپ کیوں ذکر میں لے کر آئے، یہ تو نبی نہیں مانتے۔ کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، یہ پیسہ آنے جانے کی چیز ہے، اصل دولت دولت ایمان ہے اور سرمایہ آخرت ہے۔ تو یہ آپ کی استقامت تھی۔ تو یہ سیاست کے اندر ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں ہوتا، ہر طرف سے یہ اسی طرح کے حملے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، کبھی مال و دولت کا لالچ، کبھی کسی قسم کا لالچ، کبھی جان کے دھمکیاں، اس طرح کی چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، لیکن علامہ صاحب نے کسی ایک چیز کی بھی پرواہ نہیں کی، ایک چیز کی بھی پرواہ نہیں کی۔ 25 اکتوبر 1988 1988 مینار پاکستان لاہور میں مباہلہ کانفرنس ہوئی، اس سے علامہ عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ جب مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں مرزائیوں کے خلاف قرارداد پیش کی نا، تو مرزائیوں نے آپ سے کہا کہ آپ صرف اتنی ترمیم کر دیں کہ جو گروہ مرزا قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ کافر ہے، لیکن جو مجدد اور مصلح مانتا ہے وہ کافر نہیں ہے۔ تو اس ترمیم کے بدلے میں انہوں نے آپ کو ربوہ گروہ کی طرف سے 50 لاکھ روپے اور لاہوری گروہ کی طرف سے بھی 50 لاکھ رقم کی پیشکش کی۔ تو یہ 50 ملا کے کتنا بنا؟ 1 کروڑ۔ یہ ابھی پرانی بات ہے، ٹھیک ہے، 50 سال پہلے کی کہہ لیں، چلیے چلو 45 کہہ لیں، 45 سال پہلے بھی 1 کروڑ کی بہت ویلیو تھی۔ اب تو یہ 7 سال 3 مرلے کا مکان میں اتنے کا ہونا ہے، لیکن تب بہت ویلیو تھی پیسے کی نا، قدر کی۔ تو انہوں نے پیش کی آپ کو 1 کروڑ کی، اور آپ کے سامنے بریف کیس بھی کھول کے رکھ دیا۔ علامہ شاہ احمد نورانی نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر لگا کے فرمایا بھاگ جاؤ، میں تو بازار مصطفیٰ میں بک چکا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ علامہ شاہ احمد نورانی کا فقر غیور تھا، جس کی طرف مفکر اسلام علامہ اقبال اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں خوددار نہ ہو فقر تو ہے قہر الہی، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری، ہو صاحب غیرت تو ہے تمہید امیری۔ اللہ اکبر۔ پھر قرارداد کی تائید اور حمایت علماء اسلام نے کی،
علامہ شاہ احمد نورانی کی پیش کردہ قرارداد پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اراکین اسمبلی نے زور دیا کہ اس کے الفاظ و معانی کے مطابق بلا تاخیر آئین میں مناسب ترمیم کر کے تو اسے آئین کا حصہ بنایا جائے۔ تو پورے شہر میں گلی کوچوں میں بینرز پوسٹرز لگا کر اس کی تشہیر کی گئی، اور اس قرارداد کے ذریعے قادیانیوں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچا دیا گیا علامہ شاہ احمد نورانی کی کوششوں سے۔ آج بھی نا ہم دیکھتے ہیں جو جن مسلمانوں کے دلوں میں ان کو سمجھ نہیں بھی ہے نا کہ یہ مسئلہ ختم نبوت کا کیا ہے، لیکن کو یہ سمجھ آتا ہے نا کہ اسلام کا مسئلہ، وہ اس مسئلے کے ساتھ ہی نکل آتے ہیں، وہ اسی لیے نکل آتے ہیں، وہ جذبہ ہے نا۔ جن دنوں پہلے کبھی یہ پی ٹی آئی کے کوئی دھرنا ہو رہا تھا تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ کس لیے آئے ہیں؟ ہم آزادی کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں پہلے کہ نہیں قید کیا پتر، ہم آزادی کے لیے آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ وہ نہیں پتا تھا، ان لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کو پتا ہے کہ آزادی کا لفظ سن لیا نا تو وہ نکل آئے بس سنا کے، یا شاید ان کو پتا تھا کہ ہمیں کھانا پینا ملنا ہے تو چلو لیٹس گو، چلے گئے۔ تو اسی طرح بعض اسلامیان بھی، مسلمان بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ ان کو بس پتا ہے کہ بس اسلام کی بات ہونی ہے، چلو چلتے ہیں، نکلو اسلام کے لیے۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی چیز ہے۔ اگلی سلائڈ کرو، اگلی کون سی ہے؟ تو جو مرزا ناصر کے خلاف جگہ ہوئی تھی نا، اس میں پسینہ پسینہ ہو جاتا تھا، 11 دن تک مسلسل جدا کیا، کہتے میں تھک گیا ہوں بس بس۔ اور اس نے اپنا واضح عقیدہ پیش کیا، میں بار بار یہی بات ایکسپلین کر رہی ہوں کہ یہ ذہن میں رکھے، اس نے واضح طور پر مانی ہے ہر بات۔ اس نے کہا تھا کہ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ مرزا حضور علیہ السلام کے بعد مسیح موعود ہے، امتی نبی ہیں۔ تو جن اراکین کو نہیں پتا تھے یہ حقائق تو ان کو پتہ بھی چل گیا، ان کو بھی پتہ چل گئے۔ وہ جو جس وزیر کی کل میں نے آپ کو بھیجی تھی تحریر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے وہ کس بیس پہ کہہ رہا ہے، کس بیس پہ کہہ رہا ہے۔ تو اس 90 سالہ فتنے کا خاتمہ ہوا، اور یہ ایک انتہائی تاریخ ساز دن تھا۔ وہ کون سا دن تھا؟ 7 ستمبر 1974 دن 2:30 بجے پوری قومی اسمبلی پر مشتمل خصوصی کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا، جس میں کمیٹی کی سفارشات کو آخری شکل دی گئی، قرارداد کا متفقہ مسودہ تیار کیا گیا، اور اس قرارداد میں کہا گیا کہ تمام شہریوں کی، خواہ ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، جان، مال، عزت، آزادی، بنیادی حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ ختم نبوت کے خلاف عقیدہ رکھنے، عمل کرنے یا تبلیغ کرنے والا مستوجب سزا ہوگا۔ اور قرارداد میں یہ بھی کہا گیا کہ فیصلے کے نتیجے میں نیشنل رجسٹریشن ایکٹ 1973 اور انتخابی فرشتوں کے قواعد 1974 میں ترمیمیں کی جائیں گی۔ شام 4:30 بجے جب قومی اسمبلی کا اجلاس دوبارہ شروع ہوا تو بھٹو کی موجودگی میں دن کے اجلاس میں منظور کی جانے والی سفارشات کو منوعاً منظوری دے کر توثیق کی گئی، اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا تاریخ ساز فیصلہ ہوا۔ مبارک ہو آپ کو۔ تو شام کو پیش کرنے سے پہلے عبدالحفیظ پیرزادہ نے تھوڑی سی تقریر کی، اس میں کہا کہ ہمارا پورا اتفاق ہوا ہے، کچھ مشکلات پیش آئی ہیں، وہی جو رٹے ہوئے بیان آج بھی ہم سنتے ہیں نا وہی چیزیں، لیکن ان کا تعلق طریقہ کار سے تھا، اور جہاں تک ممکن ہو سکا متفقہ رائے سے ہم نے قرارداد پیش کر لی ہے اور منظور بھی کر لی ہے، اور بل کی دوسری خواندگی پر کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، اور یہ بھی کہا کہ بعد میں غلام غوث ہزاروی نے بھی دستخط کر لیے، تو یہ خیر منظور ہو گئی۔ اچھا، اب یہ قادیانی کہتے کہ ہم پہ بڑا ظلم کیا ہے، ہمیں آپ لوگوں نے نکال کے سائڈ پہ رکھ دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ جی آپ نے ظلم کیا ہے، ہمیں آپ نے سائڈ پہ کر دیا ہے۔ تو اب جو میں آپ سے بات کرنے لگی اس کی روشنی میں آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے یا ان کی خواہش پوری ہوئی ہے۔ قادیانیوں نے پہلی بار مسلمانوں سے اپنی الگ شناخت یا باؤنڈری کمیشن کے سامنے 1946 میں پیش کی تھی، جس کی بنیاد پر ضلع گرداسپور انڈیا کا حصہ بنا تھا، اور کشمیر کو انڈیا سے ملانے کے لیے انڈیا کو واحد زمینی راستہ پیش کیا گیا تھا۔
تو تحریک پاکستان میں قادیانیوں کا کیا کردار ہے، ذرا وہ سنیے۔ قادیانیوں کا دوسرا خلیفہ اور مرزا کا بڑا بیٹا بشیر الدین محمود، اس کا ایک بیان کہ آفیشل اخبار الفضل 1944 میں شائع ہوا، 8 جون 1944 کو شائع ہوا کہ پس مسیح موعود کا الہام ہے کیا الہام ہے؟ آریوں کا بادشاہ۔ اگر ہم آریوں کو الگ کر دیں اور مسلمانوں کو الگ کر دیں تو حضرت مسیح موعود کا یہ الہام کیسے پورا ہوگا؟ پس ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب لوگ متحد رہیں۔ اگر ہندوستان نے الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا تھا تو حضرت مسیح موعود کو پاکستان کے بادشاہ کہلاتے، آریوں کے بادشاہ نہ کہلاتے۔ اس لیے بے شک مسلمان زور لگاتے رہیں، جس مادی قسم کا پاکستان وہ چاہتے ہیں کبھی نہیں بن سکتا، یہ ان کی خواہش تھی۔ پھر 16 مئی 1947 کے ایک شمارے میں اسی بشیر الدین محمود کا ایک اور بیان ہے، کہتے میں قبل عظیم بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہندوستان کو اکٹھا رکھنا چاہتی ہے، لیکن اگر قوموں کی غیر معمولی منافرت کی وجہ سے عارضی طور پر الگ بھی کرنا پڑے تو یہ اور بات ہے۔ بسا اوقات عضو معروف کو کاٹ کر ڈاکٹر الگ کرنے کا مشورہ دیتا ہے، یعنی اس کے نزدیک کہ پاکستان عضو معروف ہے، کھٹ کے وکھرا کر دو، لیکن یہ خوشی سے نہیں ہوتا بلکہ مجبوری اور معذوری سے ہوتا ہے، اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب کوئی اور چارہ نہ ہو، اور اگر پھر بھی یہ معلوم ہو جائے کہ اس معروف عضو کی جگہ نیا لگ سکتا ہے تو کون جاہل انسان اس کے لیے کوشش نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضامند ہوئے ہیں تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے، یعنی پاکستان بننے میں راضی نہیں تھے۔ آج پاکستان میں جو فساد پھیلا رہے ہیں نا، نکلے یہاں سے، تو یہ راضی نہیں تھے، اور پھر یہ کوشش کریں کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں، یعنی واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان بن رہا ہے تو ہم اس پہ راضی نہیں ہیں، ہم خوشی راضی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور دوبارہ یہ ہندوستان بن جائے، یہ اس نے واضح الفاظ میں کہا۔ تو آپ یہ باؤنڈری کمیشن کے سامنے قادیانیوں نے مسلمانوں سے الگ شناخت کا مطالبہ کیا تھا، باؤنڈری کمیشن تھا نا جو، الگ شناخت کا مطالبہ کیا انہوں نے۔ 13 نومبر 1946 کو ان کے اخبار الفضل میں ہی اس کا بشیر الدین محمود کا بیان چھپا۔ کیا کہتا ہے؟ جی گورنمنٹ کا فرض ہے وہ ہم سے بھی مشورہ لے، ہمارے حقوق کا بھی خیال رکھے۔ ہماری جماعت ہندوستان میں 7-8 لاکھ کے قریب ہے، مگر ہماری جماعت کے افراد اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز کی کوئی قیمت نہیں سمجھی جاتی۔ لیگ ہمیں اپنے اندر شامل نہیں کرنا چاہتی، کانگریس میں ہم شامل نہیں ہونا چاہتے۔ اس کے مقابلے میں پارسی ہندوستان میں 3 لاکھ کے قریب ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ایک پارسی وزیر سینٹر میں مقرر کر دیا گیا ہے اور ان کی جماعت کو قانونی جماعت بھی تسلیم کر لیا گیا ہے، لہٰذا ہماری جماعت ان سے دگنی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں نے دہلی میں ایک انگریز افسر کو کہلا بھیجا کہ ہم شکوہ نہیں کرتے، لیکن حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نہایت غیر منصفانہ ہے۔ انہوں نے پارسیوں کا قانونی وجود تسلیم کیا ہے مگر احمدیوں کا نہیں۔ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا قانونی وجود تسلیم کریں، تو اب کر لیا 1974 میں، تو پھر لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ یا خود کہہ رہے ہیں کہ جیسے پارسیوں کو تسلیم کیا ہمارا بھی کریں، حالانکہ تم ایک پارسی لاؤ، میں اس کے مقابلے میں 2 احمدی پیش کرتا چلا جاؤں گا۔ یعنی کہنا کہ ہماری جماعت ڈبل ہے، صرف اس لیے کہ ہماری جماعت بولتی نہیں، ہماری جماعت دوسروں کی طرح لڑتی نہیں، ہمارے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور اس نے کہا کہ ہم آپ کی جماعت کو ایک مذہبی جماعت سمجھتے ہیں۔ میرے نمائندے نے اس کو جواب دیا ہے، بے شک ہم ایک مذہبی جماعت ہیں، مگر کیا ہم ہندوستان میں رہنا ہے یا نہیں، اور کیا ہندوستان کی سیاست کا ہم پر اثر نہیں پڑتا؟ یعنی وہ واضح طور پر کہہ رہے کہ ہمارا الگ تشخص تسلیم کیا جائے، ہمارا الگ تشخص تسلیم کیا جائے۔ تو 1974 میں یہی تو ہوا ہے، تو یہ ثابت ہوا کہ ان کے مطابق ان پر کوئی ظلم نہیں ہوا بلکہ ان کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا ہے۔ اب یہ پھر ڈیٹوں کی طرح خود مسلمانوں میں گھسنے کی کوشش کریں تو ان کی مرضی۔ اس کے بعد جو آرٹیکلز آئین میں شامل کیے گئے، آرٹیکل 260 وہ یہ تھا کہ جو شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل ایمان نہیں لاتا یا
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی انداز میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا کسی ایسے مدعی نبوت یا مصلح پر ایمان لاتا ہے وہ از روئے آئین و قانون مسلمان نہیں۔ اس کے بعد آرٹیکل نمبر 106 کلاز نمبر 3، صوبائی اسمبلیوں میں بلوچستان، پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ اور سندھ کی کلاز نمبر 1 میں دیگر نشستوں کے علاوہ ان اسمبلیوں میں عیسائی، ہندو، سکھوں، بدھوں، پارسیوں، قادیانیوں یا شیڈول کاسٹ کے لیے اضافی نشستیں ہوں گی۔ پھر آرڈیننس، اس ترمیم کے بعد بھی توہین میں اس قادیانی سرگرمیوں میں کی روک تھام نہیں ہو سکی۔ جذبات کی آگ ان کی پھر بھڑکنے لگی تو 27 اپریل 1984 کو ایک آرڈیننس جاری کیا گیا۔ قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور احمدیوں کے خلاف اسلام سرگرمیوں کے ارتکاب سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کا آرڈیننس، یہ آرڈیننس جاری کیا گیا۔ اچھا، اس میں یہ کہا گیا کہ یہ امر کرین مصلحت ہے کہ قادیانی گروہ، لاہوری گروہ اور احمدیوں کو خلاف اسلام سرگرمیوں کے ارتکاب سے روکنے کے لیے قانون میں ترمیم کی جائے۔ ہرگاہ صدر پاکستان کو اطمینان ہے کہ ایسے حالات موجود ہیں جو فوراً کارروائی کے متقاضی ہیں، لہٰذا 5 جولائی 1977 کے اعلان کی تعمیل میں ان تمام اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے جو انہیں حاصل ہیں حسب ذیل آرڈیننس وضع کرتے ہیں۔ کیا تھا وہ آرڈیننس؟ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی کہ کسی خلیفہ صحابی کے سوا کسی اور شخص کو امیر المؤمنین، خلیفۃ المؤمنین، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد، خاندان، اہل بیت کے سوا کسی کو اہل بیت یا اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے نام سے پکارے گا یا اس کا حوالہ دے گا تو وہ 3 سال کی قید، کسی قسم کی ہو سکتی ہے اور جرمانے کی سزا کا مستوجب ہوگا۔ تو اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتے ہیں، اور جو مرزے کی بیوی کو یہ وہ کہتے ہیں ام المومنین کہتے ہیں، مرزے کے خاندان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور مرزا کے ماننے والوں کو بھی یہ صحابی کہتے ہیں۔ یہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کہا قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی وضع کرتے ہیں، احمدی کے نام سے موسوم کرتے ہیں، جو شخص کسی تقریر و تحریر یا واضح علامت کے ذریعے سے اپنے عقیدے کے مطابق عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا شکل کو اذان سے موسوم کرے گا، یعنی وہ اپنے طریقے کو اذان بھی نہیں کہہ سکتے، کا اسے بھی 3 سال تک کی قید، کسی قسم کی سزا نیز جرمانہ کا مستوجب ہوگا، یعنی اسے بھی سزائیں دی جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد 298 سی، اردو میں 298 جیم کہتے ہیں، قادیانی گروہ وغیرہ کا اپنے آپ کو مسلم کہلانے، اپنے عقیدے کی تبلیغ کرنے یا نشر و اشاعت کرنے والا شخص ویسے آپ سلائڈ چینج کریں، سلائڈ چینج کریں۔ وہ ایرو بٹن، نیکسٹ 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 نیکسٹ، بس یہی ٹھیک ہے۔ (298C) اس میں لکھا پرسن آف قادیانی گروپ ATC calling himself a Muslim or preaching or propagating his faith، یعنی قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے موسوم کرتے ہیں، کو جو شخص اپنے آپ کو بالواسطہ مسلم کہتا ہے یا
اپنے عقیدے کو اسلام کہتا ہے ظاہر کرتا ہے یا دوسروں کو تقریر، تحریر یا واضح علامت یا کسی بھی طریقے سے دعوت اسلام دیتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے، وہ 3 سال تک کے قید یا جرمانہ کا مستوجب ہوگا۔ تو ان تمام دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانیوں کو متفقہ طور پر کیا تسلیم کر لیا گیا ہے؟ غیر مسلم اقلیت کافر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ اب یہ جتنا بھی زور لگا لیں یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد نیکسٹ سلائیڈ کریں۔ اچھا اب یہ قرارداد کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ کسے دیتے ہیں جی؟ کس کو؟ احمد شاہ احمد نورانی رضا صاحب تو بلا شبہ یہ کریڈٹ انہیں کا ہی ہے۔ آج کچھ لوگ تحریک ختم نبوت 1974 کی عظیم کامیابی کا کریڈٹ مفتی محمود یوسف بنوری اور علامہ شاہ احمد نورانی کی مرتب کردہ قرارداد پر دستخط نہ کرنے والے، کون تھا جس نے دستخط کیے؟ ہاں غلام غوث ہزاروی، ہاں اس نے کیا، اس نے دستخط نہیں کیے۔ اور پارلیمنٹ میں جب پھر غوث ہزاروی نے بعد میں دستخط کر دیے تھے، پہلے نہیں کیے تھے نا، بعد میں کیے، تو اس نے کھڑے ہو کر ایوان میں کہا میں اس ساری قرارداد کے پیش کرنے کا جو صحرا ہے، وہ جو سارا کریڈٹ ہے وہ ذوالفقار بھٹو کو دیتا ہوں۔ یہ نیرنگ یہ سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے۔ تو اپنی اس کوشش میں یہ نام نہاد محقق بڑی دور دور کی کوڑیاں لاتے ہیں۔ تو غلام غوث ہزاروی خود یہ کریڈٹ دے رہے ہیں غلام غوث ہزاروی کو، تو غلام غوث ہزاروی بھٹو کو کریڈٹ دے رہا ہے، تو دونوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بعد میں پھر علماء نے کی کوششوں سے ہوا جو بھی ہوا، یہ پھر جذبات میں ہو گئے۔ تو اخبار کے پورے صفحات سیاہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تحریک ختم نبوت 1974 کی کامیابی ان دونوں کی سارا کریڈٹ جاتا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ شاہ احمد نورانی کو۔ اور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بلا شبہ یہ آپ کی محنت تھی۔ علامہ شاہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ میں نے قومی اسمبلی کے فلور پر تقریر کے دوران کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ کی بنیاد امام ربانی حضرت مجدد الفیضانی علیہ رحمہ نے رکھی ہے، اور اس کی آبیاری اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی نے کی ہے۔ پھر اسی 2 قومی نظریے کو پاکستان کی صورت میں منصفہ شہود پر لانے کے لیے علامہ اقبال اور قائد اعظم نے قابل فخر خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو آپ نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے حوالے سے کوشش کی، اور بلا شبہ یہ آپ کی کوشش تھی، لیکن آپ نے کبھی بھی اس کا کریڈٹ خواہ مخواہ کا بٹورنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ اس کو کہتے نہیں تھے، وہی بات ہے کہ پھر جو بولتا نہیں تو اس کو پھر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بلا شبہ یہ سارا کریڈٹ آپ کا تھا، لیکن وہی نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر میں تھے۔ یہ شریک سفر بھی نہیں تھے، لیکن پھر آخر میں سارا کریڈٹ یہ لوگ لے گئے۔ تو انہوں نے علامہ شاہ احمد نورانی نے کبھی اس کا ڈھنڈورا بھی نہیں پیٹا، اور کبھی بھی اس پہ پوری اپنی تعریف نہیں کی، لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس میں جو علامہ صاحب کی کوششیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو قیامت تک اس کا اجر عظیم عطا فرماتا رہے گا کہ آج بھی ہم ان کی اس کوشش سے، ان کی اس محنت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے اس لیے آپ سے کہا تھا کہ آپ نے نام بھی یاد رکھنے کے، تو نے کیا کیا، تو دیکھ لیں انہوں نے کیا کیا، اور آخر میں کہہ دے سارا صحرا اس کے سر جاتا ہے۔ کون سا صحرا جاتا ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علامہ صاحب نے باہر کے محاذ پر بھی کوشش کی، عوام کے محاذ پر بھی کوشش کی، پارلیمنٹ میں بھی کوشش کی، پارلیمنٹ میں لے کے گئے، انہوں نے کہہ دیا جی مولویوں کا مسئلہ ہے، آپ اسے یہاں کیوں لے کر آ رہے ہیں، باہر حل کرے، آپ نے کافی کہہ دیا ٹھیک ہے، لیکن نہیں، اسلام کے نام پر حاصل ہوا ہے پاکستان۔ تو جو پھر اس اسلام میں اور مسلمانوں کے معاملات کے اندر اس قسم کی گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پھر اس کے خلاف آئینی کا اور چارہ جوئی کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اور کی جاتی رہے گی اور کی جاتی ہے۔ تو
اس لیے ابھی زور لگا رہے ہیں کہ ہمیں کافر کیوں کہہ دیا، حالانکہ ان کا ایک غلط تشخص جو کہتے تھے تسلیم کیا جائے وہی تسلیم کیا اور وہ ہو گیا، اس پہ تو خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ خوش نہیں ہو سکے، ان کی مرضی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھے، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندگی اسی پر موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی